صحابہ کرام بھی نکل رہے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ کہتے ہیں میں اس مارکے میں جاؤں گا. بیٹے کہتے ہیں ابا حضور آپ بزرگ ہو چکے ہیں, یہ جوانوں کا کام ہوتا ہے, آپ کا کام دعائیں کریں گھر بیٹھ کر, یہ جوانوں کا کام ہے, یہ مارکا میں لڑوں گا. فرماتے ہیں تیری بات کی وجہ ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھو میں زندگی کے آخری عمر میں پہنچ چکا, پھر موقع ملے نہ ملے, زیادہ کم امکان ہے کہ آپ کو اور بھی موقع ملیں گے, اور مجھے نہ جانے پھر کوئی موقع ملے نہ ملے. اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھا لینے دو, تجھے کوئی اللہ اور موقع دے دے گا. اللہ اکبر. بڑے پیٹ کی عمر میں اس مارکے میں شریک بھی ہوئے اور انشاءاللہ شہید بھی ہوئے. 1000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے, اور بالکل 40 منٹ کے راستے پیدل کے راستے پر ہے. آپ نے جا کر کے احد کے دامن میں بنا لی تاکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے, اور دشمن احد اور مدینہ کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا. اسی دوران 300 سواروں کو 300 لڑاکے لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس آ گیا. منافق تھا, مدینہ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے اس کو ننگا کر دیا. اب نکلا, پھر نہیں نکل سکا, واپس آ گیا. یہی جابر بن عبداللہ کے والد ان کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. بہت نصیحت کی, بعد نہیں آیا, واپس نہیں آیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہم سے اور دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تم سے کافی کر دے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر بن جائے. یہ ایک دھچکا تھا کہ 3000 کے مقابلے میں 1000, اور ان میں سے ابھی 300 واپس چلے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, لوگوں کے حوصلے بلند کیے, اور جب بدر کا مار کا ان کو بار بار یاد آتا تھا کہ کوئی بات نہیں, کل ہم 313 تھے ان کے چھکے چھڑوا دیے تھے, آج تو پھر بھی 700 ہے, اللہ فضل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک چوٹی تھی جس کو آبزرویشن پوسٹ کہا جا سکتا ہے, جس سے پہاڑ کی اوٹ نظر آتی تھی. اس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا. فرمایا آپ نے جب تک میں نہ کہوں اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ دیکھو ہمیں شکست ہو گئی, ہمارے جسموں کو چیز پھاڑ کر دیا گیا, اور اتنا وقت گزر گیا, ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں, گور و کفن کے بغیر ہماری لاشیں پڑی ہیں, آسمان سے پرندے آ کر کے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں, اس کے باوجود تم نے میرے کہے بغیر واپس نہیں آنا ہے. کتنا سخت آرڈر تھا. اس لیے کہ یہ لوگ یہاں سے دیکھ کر تقریباً 70 کی تعداد ہے, یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور کم از کم ہمیں خبر دے سکیں گے کہ دشمن ادھر سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ اہم پوسٹ تھی, اس پر آپ نے متعین کیا. اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی. کافر بھاگ گیا. کافروں کی قیادت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ کر رہے تھے, وہاں سے نکلے. ان کو ایک اور تکلیف سوچی. جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ 70 لوگ اس چوٹی سے نیچے اتر چکے ہیں, اور وہ مقصد بہت ہو گیا جس کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تھا, اب وہ علاقہ خالی ہے. وادی عقیق کے اندر سے چھپتے چھپاتے گھوم کر واپس آئے, اور آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مسلمان اپنی ترتیب کھو چکے تھے, فتح ہو چکی تھی, غنیمتیں اکٹھی کی جا رہی تھی, اور اچانک حملہ ہوا. ساتھی وہ کھڑا گئے,
اور ادھر سے کافر نے شیطان نے ایک چال چلی، خود ابلیس اس مارکے میں آیا اور آ کر کے مسلمانوں کی آواز میں کہتا ہے وہ پیچھے دیکھو، ادھر سے حملہ ہوا تو مسلمان مخلائے ہوئے ہیں، اب اچانک کہا پیچھے دیکھو، پیچھے کیا تھا، خود مسلمان ہی تھے، اس نے باور کروایا کہ پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا ہے، اس سے ایسی بھگدڑ مچی، ایسے حوصلے ٹوٹے کہ مسلمان نے دونوں کافروں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا ہے، کچھ مسلمان پیچھے لوگوں پر حملہ آور ہوئے اور وہ مسلمان تھے، اور کچھ آگے پر حملہ آور ہوئے اور وہ کافر تھے، ایسا نقصان ہوا کہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں شور کر رہا ہوں بھائیو یہ میرا والد ہے، اس کو شہید نہ کرو، اور جب تک اتنی تلواروں کی آواز میں، گھوڑوں اور شور میں، جب تک ان کو میری بات سمجھ آئی اس وقت تک میرے والد صاحب کو شہید کر چکے تھے، خود مسلمان۔ اور ابن کمع ظالم، اس نے اپنا حربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مارا، کہتا ہے خودھا وَأَنَا ابْنُ کمع، یہ آ رہا ہے آپ کی طرف آگا، میں ابن کمع ہوں، آپ کے ماتھا مبارک پر لگا، خود ٹوٹ کر ماتھا کے اندر گھس گئی، اور دوسری طرف آپ کا نیچے والا چوتھا دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، دماغ پر چوٹ لگی، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام بتر بتر ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جلدی آپ کو اٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھول میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے اور آپ کی بیٹی فاطمہ بابا کا ماتھا دھوتی تھی، پھر اس لوہے کو ماتھے سے نکالنے کی کوشش کی گئی، نکل نہیں رہا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے دانت کے ساتھ اس کو پھینکا اور کا دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا، پھر دوسرے دانت کے ساتھ پھینکا، لوہا نکلا تو خون کا فوارہ نکلا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چٹائی جلا کر کے اس کی رات کے ساتھ آپ کی مرہم پٹی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے لیے، اس اسلام کے غلبے کے لیے، اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس قدر خون بہایا، پسینہ بہایا، اور اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو بہت اعلیٰ جزائے خیر۔ ساتھیوں کو جمع کیا، ساتھی جمع ہو گئے، ابو بکر عمر سب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آیا ابو سفیان، کہتا ہے ہم نے بدلہ لے لیا، تم میں کوئی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا چپ رہنا، تم میں ابن ابی قحافہ ابو بکر ہے؟ کہا چپ رہنا، تم میں ابن خطاب ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے بندے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہتا ہے او حبل، حبل کی جے ہو گئی، آج حبل جیت گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہماری ذات کی بات تھی، اب رب ذوالجلال کی بات ہے، اب اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، ہمارا رب اعلیٰ اور زیادہ جلالت والا ہے، وہ زندہ ہے۔ پھر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا بت عزا ہے، تمہارا تو بت ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بول دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہے بعض لوگوں کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، ایسا کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھے یہ برا بھی نہیں لگا، مجھے برا نہیں لگا، لیکن میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اتنا کہا چونکہ ان کی شکست وقتی طور پر فضا میں بدلی تھی،
اور उन्होंने सोचा कि इतने पर इक्तिफा कर लो, यहां से निकलो। वहां से निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पार्टी पीछे लगा दी कि जाओ देखो मदीना की तरफ तो नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि नहीं मदीना नहीं, वापस जा रहे हैं। फिर एक और पार्टी आपने साथियों को बुलाया, जख्मी है, अल्लाह अकबर, खून आलूद है। इस हालत में कहा कि इन काफिरों का पीछा करना है। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, वो लोग जिन्होंने रब रसूल की बात को माना, मिन बादि मा असाबहुल कर्ह, जख्मी होने के बावजूद क्या हुक्म है? कहा इन जालिमों का पीछा करना है। आगे आगे काफिर मक्का की तरफ जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबाए किराम उनके पीछे जा रहे हैं। एक मुकाम पर आकर उनके साथियों ने अबू सुफियान को रोका, कहा चौधरी बताओ कि किस काम आए थे, क्या करके जा रहे हो? हमारी औरतें इंतजार में हैं, उनके लिए नौनियां आएंगी, गुलाम आएंगे, उनके लिए सोना और चांदी आएगा, गनीमतें और सवारियां आएंगी, क्या लेकर जा रहे हो? क्या बताओगे कि तुम फतह याब हो गए? कोई दलील नहीं कि वो फतह याब हो गए। कहने लगा बात तो ठीक है, अब जब उनकी हालत ये हो चुकी थी तो हम थोड़ा और हिम्मत करते तो बहुत कुछ कर सकते थे। साथी कहते अभी मौका है, हमारी घर वालियों ने मक्का में दाखिल नहीं होने देना, क्या लेकर आए हो? क्या दलील है कि तुम जीत कर आए हो? उन्होंने वापसी का इरादा किया, वापस चलना शुरू हुए। आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लश्कर आ रहा है जो पीछा करने के लिए आया था। देखकर हैरान हो गए, उनकी हिम्मतें पस्त हो गई कि अभी तक वो जिंदा जावेद है, अभी तक वो परसू करने के काबिल है, अभी जितना कुछ कर लिया, ऐसा ना हो कि तुम्हें रही सही कुव्वत भी खत्म करके जाना पड़े, यहीं से वापस चले जाओ। वहां से अल्लाह ताला ने उन जालिमों को वापस किया। 70 साथी शहीद हुए, 70 साथी शहीद हुए, और में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए। सैयद शुहदा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। वहशी ने उन पर एक हरबा मारा, हिंदा ने उनका सीना चाक करके उनका कलेजा चबाया, उनकी नाक और कान को काट दिया गया, होठों को काट दिया गया, शक्ल पहचानी नहीं जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश पर खड़े हैं, बहुत परेशान हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, उनकी बहन सफिया आती है, आप उनको देखने की इजाजत नहीं देते, कहती है मैं आपको जमानत देती हूँ कि मैं कोई बेखबरी का मुजाहरा नहीं करूंगी, आप मुझे इजाजत दे दें। इजाजत दी, चेहरे से नहीं पहचान सकी, किसी और जगह से उंगली से हाथ से पहचान सकी। और फरमाते हैं सुनन नबी दाऊद की हदीस है, फरमाया अगर ये सफिया इजाजत दे दे, बाकी सारे शुहदा को मैं कब्रों में दफन कर दूं और हमजा को उहद के मैदान में वैसे छोड़ दूं और परिंदे आए और इनको नोचे, इनकी हड्डियां गोटियां अलग कर दे, क़यामत का दिन हो, रब्बुल जलाल इनको बुलाए और ये मुख्तलिफ